ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 152 کے تحت غداری وطن سے منسلک التزامات کے آئینی جواز کو چیلنج پیش کرنے والی عرضی پر سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں نوٹس بھی جاری کر دیا اور جواب طلب کیا۔ اس عرضی کو پہلے سے زیر التوا عرضیوں کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ بھی عدالت نے کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران خدمات انجام دینے والے مختلف افسران عملے کے اعزازیہ میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد انتخابی عمل میں شامل عملے کو ان کی محنت کے عوض مناسب اور باوقار معاوضہ فراہم کرنا ہے، جو کئی ماہ تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تاکہ ہر ووٹر کو حق رائے دہی کے لیے آسانی فراہم کی جا سکے۔ NCERT نے درجہ 8ویں کے لیے تیار سماجیات کی کتاب میں مراٹھا سلطنت کے نقشے سے متعلق جاری تنازع پر ایکسپرٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتاب میں راجستھان کے کچھ حصوں کو مراٹھا سلطنت کے تحت دکھایا گیا ہے، جسے کچھ لوگوں نے تاریخی اعتبار سے غلط بتایا۔ خصوصاً جیسلمیر کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہاں کبھی مراٹھوں کا قبضہ یا اثر تھا ہی نہیں۔ مرکز کی مودی حکومت نے آج لوک سبھا میں انکم ٹیکس بل 2025 کو واپس لے لیا۔ حکومت اس کی جگہ اب نیا ترمیم شدہ بل لے کر آئے گی، جو کہ آئندہ 11 اگست 2025 کو پیش کیا جائے گا۔ فروری 2025 میں لوک سبھا میں ٹیبل ہونے کے بعد اسے سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا۔ سلیکٹ کمیٹی کے سبھی مشوروں کو قبول کرنے کے بعد اب حکومت نے نیا بل لانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بہار میں ووٹرز کی خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری ہو چکی ہے۔ اس میں طرح طرح کی خامیاں سامنے بھی آنے لگیں۔ اپوزیشن پارٹیاں اس کے خلاف زور و شوروں سے آواز اٹھا رہی ہے۔ اس درمیان مغربی بنگال میں بھی جلد SIR کا عمل شروع کیے جانے کی خبریں گرم ہیں، حالانکہ ریاستی حکومت اس کے حق میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانکی بہاری مندر کی انتظامی تنازع پر سماعت کے دوران کہا ہے کہ وہ جلدی اتر پردیش حکومت کی 2025 کے بانکی بہاری جی مندر ٹرسٹ آرڈیننس کے تحت قائم کردہ کمیٹی کو معطل کرنے کا حکم جاری کرے گا۔ یہ کمیٹی مندر کے انتظام کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم عدالت نے نئی زیادہ شفاف اور مؤثر کمیٹی بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی اور ووٹ چوری کے الزامات پر اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے نے جمعہ کو پارلیمنٹ کی کارروائی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ دونوں ایوانوں میں زبردست شورغل کے باعث کام کاج نہ ہو سکا اور بالآخر لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے آج مرکزی حکومت کی قومی تعلیمی پالیسی کے خلاف اپنی نئی تعلیمی پالیسی جاری کر دی۔ اس کے تحت اسکولوں میں 2 لسانی فارمولہ انگریزی اور تمل نافذ کیا جائے گا۔ نئی تعلیمی پالیسی تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے جاری کی۔ ریاستی حکومت نے مرکز پر NEP کے ذریعے ریاست میں ہندی تھوپنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کی مخالفت میں یہ نئی تعلیمی پالیسی جاری کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 اگست 2025 کو جاری کیا گیا اپنا وہ حکم واپس لے لیا جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس پرشانت کمار کو فوجداری مقدمات کی سماعت کا اختیار واپس لینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی نے عدالت کو خط لکھ کر اپنے حکم اور اس میں دیے گئے ریمارکس پر نظر ثانی کی گزارش کی۔ سپریم کورٹ کے ذریعے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس پرشانت کمار کے خلاف دیے گئے حکم کو لے کر عدلیہ کے اندر غیر اطمینانی اور احتجاج کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے کم از کم 13 ججوں نے چیف جسٹس ارون بھنسالی کو خط لکھ کر اس حکم کے خلاف فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے جمعرات کی شب اپنی سرکاری رہائش گاہ 5 سنہری باغ روڈ پر انڈیا بلاک کے رہنماؤں کے اعزاز میں خصوصی ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی، شرد پوار، اکھلیش یادو، تیجسوی یادو، ادھو ٹھاکرے، محبوبہ مفتی، کمل ہاسن اور دیگر اہم اپوزیشن رہنما شریک ہوئے۔ دہلی میں قتل کی ایک سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ یہاں نظام الدین علاقے میں مبینہ طور پر پارکنگ تنازع کو لے کر بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی کے چچا زاد بھائی آصف قریشی کا قتل کر دیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس کی مدعی واقعہ جمعرات کی رات تقریباً 11 بجے نظام الدین کی جنگ پورہ بھوگل لین میں پیش آیا ہے۔ معذوروں کے لیے ملک کے تمام شہریوں خاص طور سے معذوروں اور بزرگوں کو محفوظ فٹ پاتھ فراہم کرانے کے لیے سپریم کورٹ نے حکم صادر کیا۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر ایسے گائیڈ لائنز تیار کرے جو پورے ملک کے تمام فٹ پاتھوں کو قابل رسائی اور تجاوز سے
पाक बनाएं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक त्यांजन शहर में मुनक़िद होने वाली इलाक़ाई सरबराह इजलास शंघाई ताउन तंजीम में शामिल होने के लिए चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे पर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि कौन अपने मुल्क का दोस्त है और कौन दुश्मन। साथ ही उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो दोस्त कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा पर कब्ज़े की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है। बात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बताई। नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ मंजूर कर लिया। वाज़ेह किया कि इसराइली फ़ौज गाज़ा शहर पर कब्ज़े की तैयारी करेगी। मंसूबे में पूरी गाज़ा की पट्टी पर मरहलावार कब्ज़ा शामिल और गाज़ा शहर की रिहायशों को जुनूब की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों का हवाला देते हुए गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम के बावजूद मशरिक़ वस्ता की तमाम ममालिक से इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात उस्तवार करने का मुतालबा कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गाज़ा पर अस्करी कंट्रोल का इरादा रखता है। अमेरिकी मीडिया के इंटरव्यू में नेतन्याहू का कहना था कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गाज़ा पर कंट्रोल का इरादा है। ईरान से ज़बरदस्ती वापस भेजे जाने के कई हफ्ते बाद भी मोहम्मद मुहसिन ज़रियाब काबुल में रहने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं, जहां किरायों में तेज़ी से इजाफा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान से बड़ी तादाद में बेदखल किए गए अफ़गान शहरी वहां इस वक्त वापस अफ़गानिस्तान पहुंच रहे हैं। गाज़ा के शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने वाज़ेह किया कि गाज़ा की पट्टी में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ये तबाही काबिज़ इसराइल की मुसलसल वहशियाना हमलों का नतीजा है। काबिज़ इसराइली खुफिया इदारों ने बैतुल मक़दिस से ताल्लुक़ रखने वाली मुराबिता हलवानी को नया हुक्मनामा थमा दिया, जिसके तहत उन्हें मुसलसल तीसरी बार 6 माह के लिए मुख्तलिफ शख्सियात से रब्ता रखने से रोक दिया गया है। पुर्तगाल में फ़िलिस्तीनी अवाम उनके जायज़ नस्बुल-आइन के हक़ में एकजहती की सरगर्मियाँ अवामी इक़दामात मुसलसल जारी हैं। जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से काबिज़ इसराइल के गाज़ा पर जारी वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ जुलूस और एहतिजाजी मुज़ाहरे मुनाक़िद किए गए। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा ताहिर अन्नूनू ने वाज़ेह किया कि गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात खुद काबिज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के फ़ैसले से रोक दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।